السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین اردو کی اس ریڈنگ کلاس میں آپ لوگوں کا خوش آمدید اور خیر مقدم۔ ناظرین، آج ہم پڑھیں گے مال کی قدر و قیمت اور اس کے ذریعے اپنے اردو ریڈنگ کو مضبوط کریں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ جو نیو ویورز اس چینل پہ آئے ہیں ضرور اس کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مال کی قدر و قیمت۔ مال کی قدر و قیمت اور روزمرہ کے مشاہدے کی وجہ سے عقل یہ کہتی ہے کہ روزمرہ کے مشاہدے کی وجہ سے عقل یہ کہتی ہے کہ روزمرہ یعنی دن و رات کی زندگی میں، روزمرہ یعنی ہر دن اور ہر رات کی زندگی میں، مشاہدہ مطلب دیکھنے کے معنی آتا ہے۔ روزمرہ کے مشاہدے کی وجہ سے عقل یہ کہتی ہے کہ دنیا میں مال پیسے سے حالات سنور جاتے ہیں، سنور جانے کا مطلب یعنی سدھر جانا یعنی ٹھیک ہو جانا۔ اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ مال پیسوں والوں کی بھی پریشانیاں دور نہیں ہوتی۔ اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ مال پیسوں والوں کی بھی پریشانیاں دور نہیں ہوتی۔ اسباب راحت کا ہونا اور چیز ہے۔ اسباب راحت کا ہونا اور چیز ہے۔ راحت مانے سکھ اور راحت کا ہونا اور چیز ہے، اور راحت کا ہونا اور چیز ہے۔ مال والوں کے پاس اسباب راحت تو موجود ہوتے ہیں۔ مال والوں کے پاس اسباب راحت تو موجود ہوتے ہیں۔ اسباب راحت مطلب یعنی سکھ کی چیز یعنی آرام کی چیز۔ راحت مانے آرام، اسباب مانے چیز، یعنی اسباب راحت یعنی آرام کی چیز تو موجود ہوتے ہیں، راحت موجود نہیں ہوتی۔ دلوں میں سکون نہیں ہوتا۔ مال کی کثرت سے اگر سکون ملتا تو قارون دنیا کا سب سے بڑا پرسکون انسان ہوتا۔ اگر مال کی کثرت سے اگر سکون ملتا تو قارون دنیا کا سب سے پرسکون انسان ہوتا۔ مال کی کثرت یعنی مال کی زیادہ، کثرت مانے زیادہ ہوتا ہے، پرسکون مطلب سکون یعنی زیادہ سکون۔ حکومت سے اگر سکون ملتا تو فرعون کا سب سے پرسکون انسان گزرتا۔ حکومت سے اگر سکون ملتا تو فرعون دنیا کا سب سے پرسکون انسان گزرتا۔ مگر ایسا نہیں ہے۔ مال اور پیسے کے باوجود لوگوں کی طبیعت پریشان ہوتی ہے، ان کا دل مطمئن نہیں ہوتا، یعنی ان کا دل اطمینان نہیں ہوتا۔ مطمئن کا مطلب اطمینان۔ یاد رکھے کہ مال سے ہر کام نہیں ہو سکتا۔ مال سے انسان اینک تو خرید سکتا ہے، بینائی تو حاصل نہیں کر سکتا۔ بینائی، آنکھ کی روشنی کو بینائی کہا جاتا ہے۔ مال سے انسان کتابیں تو خرید سکتا ہے، علم تو نہیں خرید سکتا۔ مال سے انسان کتابیں تو خرید سکتا ہے، علم تو نہیں خرید سکتا۔ مال سے انسان اچھا لباس تو خرید سکتا ہے، حسن و جمال تو نہیں خرید سکتا۔
مال سے انسان اچھا لباس تو خرید سکتا ہے، حسن و جمال تو نہیں خرید سکتا۔ حسن و جمال کا مطلب خوبصورتی ہوتا ہے۔ مال سے انسان اچھی دوائیں تو خرید سکتا ہے، اچھی صحت تو نہیں خرید سکتا۔ مال سے انسان اچھی دوائیں تو خرید سکتا ہے، اچھی صحت تو نہیں خرید سکتا۔ مال سے انسان نرم بستر تو خرید سکتا ہے، میٹھی نیند تو نہیں خرید سکتا۔ مال سے انسان نرم بستر تو خرید سکتا ہے، میٹھی نیند تو نہیں خرید سکتا۔ مال کے ذریعے سے جو عزتیں ملتی ہے وہ عارضی ہوتی ہے۔ مال کے ذریعے سے جو عزتیں ملتی ہیں وہ عارضی ہوتی ہے۔ صبح کے وقت عارضی مطلب کچھ دیر کے لیے، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ صبح کے وقت تخت پر ہوتے ہیں اور شام کے وقت تختے پر ہوا کرتے ہیں۔ صبح کے وقت تخت پر ہوتے ہیں اور شام کے وقت تختے پر ہوا کرتے ہیں۔ رات کو وزیر ہے، صبح کو اسیر ہے۔ وزیر مطلب بڑا آدمی، بادشاہ۔ صبح کو اسیر یعنی اسیر کا مطلب قیدی ہوتا ہے۔ رات کو تو وزیر ہوتے ہیں اور صبح کو مال کی وجہ سے اور صبح کو یعنی قیدی بن جاتے ہیں۔ رات کو صدر ہے، صبح کو ملک بدر ہے۔ رات کو صدر ہے، صبح کو ملک بدر ہے۔ رات کو امیر ہے، صبح کو فقیر ہے۔ رات کو امیر ہے، صبح کو فقیر ہے۔ مال سے ملنے والی ایسی عارضی عزت کا کیا مال سے ملنے والی ایسی عارضی عزت کا کیا فائدہ؟ ہر کام مال سے نہیں ہوتا، ہر کام مال سے نہیں ہوتا۔ یہ ایک نکتہ سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ ایک نکتہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نکتہ مطلب پوائنٹ، غور کرنے والی بات۔ مال سے کام بنتا ہے یا اعمال سے؟ کہ مال سے کام بنتا ہے یا اعمال سے؟ جس نے اسے سمجھ لیا اس کی زندگی آسان ہو گئی، جس نے اسے سمجھ لیا اس کی زندگی آسان ہو گئی، اس کی سب مشکلیں آسان ہو گئی، اس کی سب مشکلیں آسان ہو گئی۔ یہ ایک چھوٹی سی بات ہے، یہ ایک چھوٹی سی بات ہے، دل میں اتر جائے تو ساری زندگی پرسکون ہو جاتی ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی بات ہے، دل میں اتر جائے تو ساری زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ لاسٹ میں ایک شعر دیا گیا ہے، دیکھیے شعر کو غور سے۔ نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، تسلی دل کو ملتی ہے، تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے، تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ ایک مطلب اور ریپیٹ کر دیتے ہیں تاکہ یہ سبق آپ کا پکا ہو جائے۔ مال کی قدر و قیمت۔ روزمرہ کے مشاہدے کی وجہ سے عقل یہ کہتی ہے کہ دنیا میں مال پیسے سے حالات سنور جاتے ہیں۔ اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ مال پیسوں والوں کی بھی پریشانیاں دور نہیں ہوتی۔ اسباب راحت کا ہونا اور چیز ہے اور راحت کا ہونا اور چیز ہے۔ مال والوں کے پاس اسباب راحت تو موجود ہوتے ہیں، راحت موجود نہیں ہوتی۔ دلوں میں سکون نہیں ہوتا۔ مال کی کثرت سے اگر سکون ملتا تو قارون دنیا کا سب سے پرسکون انسان ہوتا۔ حکومت سے اگر سکون ملتا تو فرعون دنیا کا سب سے پرسکون انسان گزرتا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ مال اور پیسے کے باوجود لوگوں کی طبیعت پریشان ہوتی ہے، ان کا دل مطمئن نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں کہ مال سے ہر کام نہیں ہو سکتا۔ مال سے انسان عینک تو خرید سکتا ہے، بینائی تو حاصل نہیں کر سکتا۔
مال سے انسان کتابیں تو خرید سکتا ہے، علم تو نہیں خرید سکتا۔ مال سے انسان اچھا لباس تو خرید سکتا ہے، حسن و جمال تو نہیں خرید سکتا۔ مال سے انسان اچھی دوائیں تو خرید سکتا ہے، اچھی صحت تو نہیں خرید سکتا۔ مال سے انسان نرم بستر تو خرید سکتا ہے، میٹھی نیند تو نہیں خرید سکتا۔ مال کے ذریعے سے جو عزتیں ملتی ہے وہ عارضی ہوتی ہے، صبح کے وقت تخت پر ہوتے ہیں اور شام کے وقت تختے پر ہوا کرتے ہیں۔ رات کو وزیر ہے، صبح کو اسیر ہے، رات کو صدر ہے، صبح کو ملک بدر ہے، رات کو امیر ہے، صبح کو فقیر ہے۔ مال سے ملنے والی ایسی عارضی عزت کا کیا فائدہ؟ ہر کام مال سے نہیں ہوتا، یہ ایک نکتہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مال سے کام بنتا ہے یا اعمال سے؟ جس نے اسے سمجھ لیا اس کی زندگی آسان ہو گئی، اس کی سب مشکلیں آسان ہو گئی۔ یہ ایک چھوٹی سی بات ہے، دل میں اتر جائے تو ساری زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے، خدا کو یاد کرنے سے۔ آج کا سبق یہیں پر رکھتے ہیں، انشاءاللہ پوری ویڈیو کو دیکھیے گا غور سے، انشاءاللہ آپ کی اردو ریڈنگ میں کافی حد تک صحیح ہو جائے گا۔ ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ چلیے جب تک کے لیے السلام علیکم۔